سال 2022 اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس سال کئی اہم واقعات رونما ہوئے۔ وائس آف امریکہ نے ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے پاکستان اور دنیا بھر سے ان اہم واقعات کی تفصیلی کوریج کی۔ پاکستان کے اندر آنے والا ریکارڈ سیلاب ہو، سیاسی اتل پتھل ہو، معاشی مسائل ہوں یا پھر ملک سے باہر کینیا کے اندر معروف پاکستانی صحافی ارشد شریف کا قتل۔ آج اس رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ناظرین کے نزدیک کون سی کہانیاں اہم تھیں اور انہوں نے ہمارے سوشل میڈیا چینلز پر سب سے زیادہ کیا دیکھا۔ سال کے آغاز میں صبح پنجاب کے مری ضلع میں برفانی طوفان آیا۔ مری کی برف باری میں پھنسنے والوں نے رات کیسے گزاری اور انہیں کن رویوں کا سامنا کرنا پڑا، سمن خان نے ایک عینی شاہد کی زبانی یہ کہانی ہم تک پہنچائی۔ جب اگلے دن ڈیتھس ہوگی، برا حال ہو گیا، تب وہ لوگوں نے پھر پانی لے کے کعوے لے کے آئے گا جی ہم لوگ آپ کی مدد کرنے آئے۔ تب کیا فائدہ مدد کرنے کا؟ جب لوگ پھنسے ہوئے تھے، لوگ رو رہے تھے، بھوکے پیاسے، تب کسی نے مدد نہیں کی۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے جرائم ہوتے ہیں جن کے بارے میں سن کر آج بھی روح کانپ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پنجاب کے شہر لاہور میں 1999 میں پیش آیا تھا، جب جاوید اقبال نامی ایک شخص نے 100 بچوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں تیزاب میں ڈالنے کا اعتراف کیا تھا۔ یہ شخص کون تھا اور اس نے یہ سفاک جرم کیوں کیا تھا؟ وائس آف امریکہ کے نمائندے نوید نسیم کی رپورٹ کی ایک جھلک۔ اس کے اندر 75 بچوں کی تصویریں تھیں اور اس کے بعد ایک خط تھا جس میں ایک شخص نے یہ اقرار کیا، یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے 100 بچوں کو اس طرح کر کے مار دیا ایسڈ میں ڈال کے۔ پاکستان کے ثقافتی مرکز کہلانے والے شہر لاہور میں ایک بھی ایسی پبلک لائبریری نہیں ہے جو لائبریری کے جدید مقاصد پر پورا اترتی ہو۔ صباحت زکریا نے ایک ویلاگ میں لاہور کی لائبریریوں کی سیر کرائی تھی اور بتایا تھا کہ لائبریری ایک کتب خانہ ہونے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سروسز میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھول کر اندر جانا چاہا تو مجھے گارڈز نے روک دیا اور ہمیشہ کی طرح مجھ سے میرے اندر جانے کی وجہ اور بی اے کی ڈگری مانگی۔ میں کبھی یہ سمجھ نہیں پائی کہ لائبریری میں جانے کا بی اے کی ڈگری سے کیا تعلق ہے۔ لیاری کا ٹیلنٹ کبھی فٹ بال اور باکسنگ میں ملک کا نام روشن کرتا ہے تو کبھی آرٹ اور موسیقی سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے۔ ندا سمیر نے آپ کو ملوایا کیفی خلیل سے، جو لیاری میں اپنے گھر کے چھوٹے سے اسٹوڈیو سے کوک اسٹوڈیو تک کا سفر طے کر کے نہ صرف اپنے علاقے بلکہ بلوچی زبان کے بھی سفیر بن کر ابھرے ہیں۔ ایک حوصلہ ختم ہو گیا جینے کا کہ بس یہ، لیکن میوزک نے ہمیشہ مجھے ہمت دی۔ میں جب بھی اگر اداس ہوتا تھا تو گنگنا لیتا تھا۔ عبدالستار ایدھی اور بلقیس ایدھی کے جھولا پروجیکٹ سے تو تقریباً ہر شخص ہی واقف ہے۔ اس پروجیکٹ نے ہزاروں لاوارث بچوں کو نئی زندگی دی ہے۔ کیا وجہ تھی کہ یہ جھولے اب خالی رہنے لگے ہیں؟ یہ اسٹوری آپ کے لیے لائی تھی سدرا ڈار۔ اس کی وجہ یہ، پہلے ہمیں مہینے میں 15 سے 25 بچے زندہ آ جاتے تھے، اب نہیں آتے۔ اب اتنے ہی بچے ہمیں مرے ہوئے، مطلب صرف کراچی سے 25-30 بچے جو ہیں مرے ہوئے ملتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے پر وائس آف امریکہ نے آزادی کے 75 سال کے عنوان سے ایک خصوصی سیریز تیار کی تھی۔ اس سیریز میں اطراف سے ہجرت کے تکلیف دہ سفر سے لے کر پاکستان کے اندر مختلف شعبوں کے سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے واقعات کا احاطہ کیا گیا۔ دیکھیے ایک جھلک۔ اس سیریز میں ایک دلچسپ اسٹوری تھی مری بروری کی، جو شہر راولپنڈی میں تقریباً 120 برسوں سے شراب بنا رہی ہے۔ اس تاریخی کمپنی کی بنیاد 1860 میں انگریزوں نے رکھی تھی۔ مری بروری میں شراب، بیئر کے علاوہ دیگر مشروبات بھی بنائے جاتے ہیں۔ ایک مسلم ملک میں شراب کی کمپنی کیسے اور کن حالات میں کام کر رہی ہے، اس رپورٹ کو ہماری سیریز میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا۔ 1900 سے آج تک 2020 تقریباً 120 سال سے راولپنڈی میں ہم قیام ہیں، اور جو شروع کے میرے خیال میں 30-40 سال تھے وہ پیر پنجال ماؤنٹنز میں ہیں، اور 1947 میں میرے دادا وہاں پر آلریڈی کام کر رہے تھے، پی ڈی بھنڈارا،
تو انہوں نے جب انگریز جا رہے تھے، ہندو جا رہے تھے، تو انہوں نے یہ شیئرز خرید لیے۔ معروف صحافی ارشد شریف کے قتل کی سٹوری پاکستان اور دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر بنی۔ اس خبر کا کھوج لگانے اور قتل کے حالات و واقعات پر تحقیقات کے لیے ارم عباسی پہنچی کینیا کے شہر نیروبی اور اس سٹوری سے متعلق کئی زاویے سامنے لائیں۔ چند گھنٹے تک یہاں پر کرٹیکل حالت میں ارشد شریف اس جگہ پر موجود رہے اور کچھ گھنٹوں کے بعد پھر پولیس ان کی باڈی کو لے کر گئی ہاسپٹل۔ اس سال ہمارے ناظرین کی نظریں امریکی زندگی پر بھی مرکوز رہیں اور انہوں نے ہمارے رپورٹرز کی جانب سے امریکہ سے متعلق کہانیوں میں بہت دلچسپی ظاہر کی۔ آئزہ عرفان نے ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ کووڈ-19 کی وبا کے پہلے 2 برسوں میں امریکہ میں گھروں کے کرایوں میں 21% تک اضافہ دیکھا گیا تھا۔ پہلے میں ہاؤس وائف تھی، ہمیشہ میں گھر رہتی تھی، تو ناؤ اٹ سیمز لائک کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی گھر رہنا۔ عمران جدون نے ہمیں ملوایا تھا امریکہ میں پاکستانی نجات ٹرک ڈرائیور سے اور دکھایا کہ مہینوں اپنے گھر سے دور رہ کر ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سامان پہنچانے والوں کا کام کتنا مشکل ہے اور لمبا عرصہ گھر سے باہر گزارنے سے ان کی خاندانی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ سب سے زیادہ میرے لیے پراؤڈ کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک وال مارٹ میں ایک عورت نے مجھے رک کر سیلیوٹ کیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم لوگ اس حالت میں اپنی فیملی سے دور صرف ہم تک سامان پہنچانے کے لیے ہماری ہیلپ کر رہے ہو۔ امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک کریک ڈاؤن کے بعد کئی افراد پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ ملک بھر سے گاڑیوں کے کیٹالیٹک کنورٹرز کو چرا کر بلیک مارکیٹ میں فروخت کرنے سے لاکھوں ڈالر کماتے ہیں۔ آفتاب برقع کا یہ ویلاگ کئی ناظرین کی پسندیدگی جیتنے میں کامیاب رہا۔ حال ہی میں امریکی حکام نے نیشنل لیول پہ ایک کریک ڈاؤن کیا ہے جس کے تحت کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر چارجز یہ لگائے گئے ہیں کہ اس ایک ریکٹ نے امریکہ بھر میں ان پارٹس کو چوری کر کے تقریباً $500 ملین سے زائد کا پیسہ بنایا ہے۔ یہ تھی وائس آف امریکہ کی وہ رپورٹس جو 2022 میں سب سے زیادہ دیکھی اور پسند کی گئیں۔ اگر آپ نے یہ رپورٹس مس کی ہیں یا اس طرح کا دلچسپ کانٹینٹ نہیں دیکھ پائے تو ابھی فون اٹھائیں اور VOA اردو کا موبائل ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ہمارا ہینڈل ہے VOA اردو، لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے سال۔ ہیپی نیو ایئر۔